غصہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھ کو بند کرتا اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور آپ کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف لازمی چبایا کریں۔ اگر غم اور مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات پر قابو رکھیں، ممکن ہو تو کسی کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ گائے کا دودھ پینے سے مینٹلی آپ کو طاقت ملتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دیں ورنہ یورین کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسبابوں میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا ہوا پودینہ کھائیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے پی کر اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ آپ زہر کھا لیں۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ انجیر کھایا کریں۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہوتی ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور آپ جسمانی کمزوری بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کریں، بدن سے اسمیل اور بو ختم ہو جائے گی۔ 2 دانے کلونجی دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ نہار منہ گرم پانی پی لیا کریں۔ گائے کا دودھ کینسر سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کا جگر اگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان میں ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے آپ مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے اور پورا منہ کھول کر ہنسنا اس سے بھی بری بات ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چکھ لیا کریں، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کے تیل کی جنٹلی مساج کرنے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوتی، اور جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی ساری بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھتا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے آپ کے چکر آنا رک جاتی ہیں۔ صبح کا ناشتہ جلدی کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لیجئے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیمبو کا رس ملا کر کھائیں اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ آپ کا رہے گا۔ حضرت خیثمہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کا اس سے دوستی کا تعلق تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا تم عجیب ہو، ایک گھر میں آتے ہو اور تمام اہل خانہ کے ارواح حقبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے پہلو میں موجود گھر کے اہل خانہ کو زندہ سلامت چھوڑ دیتے ہو، ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو موت کے فرشتے نے جواب میں عرض کیا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے، میں تو عرش کے نیچے دستے بجتا ہوتا ہوں تو ایک پرچی میری جانب گرا دی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن کی مجھے روح قبض کرنا ہوتی ہے۔ شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ پستہ آپ کے دماغ کو قوت دیتا ہے، 50 اور پیاس کو مٹاتا ہے، وبائی امراض سے آپ کو بچاتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں، 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرتی ہے اور جریوں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔ پانی زیادہ
استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے اور آپ کے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزر ایک ایسی چونٹی پر ہوا جو اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے چت لیٹی کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک ادنی سی مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فوراً کہا، لوٹ چلو، تمہیں کسی اور کی دعا نے ہی سیراب کروا دیا ہے۔ پودینے کے پتے کو پیس کر اس کا رس ماتھے پر لگائیں، یہ سر درد میں آرام دیتا ہے۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ ادرک کا رس، لیمبو کا رس پانی میں شامل کر کے پئیں۔ پٹھوں کو قوت دیتی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے لازمی کھائیں۔ مسوڑے اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، ان مسائل کے حل کے لیے سونف سبز چائے میں ڈال کر پیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے وہم و غمام میں نہیں ہوتی۔ کیوی کا پھل ایک ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، یہ بوڑھوں کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے آپ کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری جلدی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور کو ملا کر کھائیں۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنکس، چاول، دہی اور لسی اور 1 کپ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ گرمیوں میں گلقند اور عرق گلاب حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنا آپ کو امراض قلب اور امراض گردہ، گرمی سے ہونے والے سر درد اور زخم کو سکھانے اور وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے ٹماٹر زیادہ مقدار میں کھانے چاہیے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے آپ کو کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آپ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نظر اپنی ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے اندر ملا کر کھائیں۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو۔ پسا ہوا ادرک یا لہسن زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چائے کا چمچ تیل اس میں ملا دیں۔ یہ 10 دن میں 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہیں گے۔ لیمبو پیشانی پر مسلنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کریں ورنہ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آ جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ لیمبو کے چھلکے چبانے سے آپ کو سر درد میں آرام ملتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں وہ رات کے وقت ہرڈوں کا مربع لازمی کھایا کریں۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے۔ دسترخوان کا زیور سلاد ہے جو کہ روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ املی اور روزانہ اسبگول کے استعمال سے معدے کی تیزابیت اور جلن ختم ہوتی ہے۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اس حال کی موجودگی کے احساس کرنا امید ہے۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا غریبہ اور فقراء کی طرح کھائیں۔ زیادہ دیر سونے سے آپ مینٹلی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ پانی میں لیمبو ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ نہیں آتا۔ اگر کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز استعمال کرو تو اس شہر کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جاؤ گے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوائی کھائیں اس پر پہلے بار 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود ابراہیم پڑھ کر دم کر کے کھائیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔
خزاں سے گرے پتوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ آپ معدے کی تذبذب سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر آہستہ آہستہ کھائیں۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں گول کر کولی کریں اور دانت 80 سال تک نہیں ٹوٹیں گے۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہی ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص جس میں کوئی ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بنائی عقاب جیسی بڑھ جاتی ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھجاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بنائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ لوگ بیماریوں کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا آگ میں جل جانا خطرہ۔ اگر آپ کو سوتے وقت رات کو نیند نہیں آتی، سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ پراپر کام نہیں کر رہا۔ کیلے کے چھلکے کے اوپر دودھ کی بلائی لگا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ تلوں میں شہد ڈال کر کھانے سے کمر کا درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑے سے کام میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو کشمش کا استعمال کریں۔ جسم میں خون کی کمی سے آپ کا رنگ پھک پڑ سکتا ہے۔ بار بار تھکاوٹ کا احساس ہو تو سر میں درد رہتا ہو، طبیعت میں سستی غالب آتی ہو تو ایسی صورت میں خوبانی کا استعمال بڑھا دیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ سندل کی لکڑی کو سرہانے رکھیں۔ حبس والے کمروں میں رہنے والے لوگوں کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ آم کا جوس پی کر نمکین یا کھٹی چیزیں کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دمے کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے آپ کی جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھوئیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ دار چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کوئی زہریلی کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو اپنی اسی جگہ پر لگانے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ذہنی الجھن، دماغی پریشانی ہے تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں، کافی حد تک آپ کو سکون ملے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ سینے کی بغلم اور ریشے سے پھپھڑوں بند ہو جائیں تو جس سے دمہ ہو سکتا ہے یا تھوڑی بہت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہو تو 7 کالی مرچیں فجر اور عصر کے بعد پانی کے ساتھ 5 ہفتوں تک استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل لگانے سے 100 سال تک آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ